کراچی کو وفاق کے ماتحت چلانے این ایف سی ایوارڈ میں کٹوتی، 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کے خلاف باتیں، سندھ کو 1 یونٹ کی طرف دھکیلنے کی سازش. یہ صرف ٹاپک ہے. فاضل نے بہت ساری باتیں کی، میں صرف اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کہنے سے پہلے کہ اگر اسلام آباد صرف پنڈی کو ہی سنبھال لے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلے این ایف سی ایوارڈ پہ بات کر لیتے ہیں. کل قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی. پنجاب کی وزیر اعلیٰ چونکہ علیل تھیں لہٰذا ان کی نمائندگی اعلیٰ صوبائی عہدیداروں نے کی. وفاق کو اسٹریٹجک ضروریات کے لیے 1.2 تا 1.7 ٹریلین روپے اضافی درکار ہے. چنانچہ اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ ایف بی آر اس مالی سال میں جو ٹیکس جمع کرے گا اگلے مالی سال میں اس ہدف سے اوپر جتنا بھی ٹیکس جمع ہوگا وہ اضافی ٹیکس صوبوں کو نہیں وفاق کو ملے گا. صوبے اگلے مالی سال میں اپنے ترقیاتی منصوبوں میں 920 ارب روپے کی کٹوتی کریں گے، جبکہ وفاق صرف 126 ارب روپے کی کٹوتی کرے گا. پیٹرولیم پہ ٹیکس کو لیوی کا خوبصورت نام دیا گیا ہے اور لیوی وفاق کو ملتی ہے. اگر جی ایس ٹی کا نام دیا جاتا تو صوبوں کو بھی حصہ دینا پڑتا. خلاصہ اس کہانی کا یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کے لیے قومی وسائل میں 57.5% کا جو حصہ این ایف سی ایوارڈ میں مختص کیا گیا بظاہر وہ پہلے کی طرح پورا ملے گا، مگر بیک ڈور سے وفاق کو خسارہ پورا کرنے کے لیے صوبے اضافی رقم دیں گے. اسے کہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ میں غیر اعلانیہ کٹوتی. اس فیصلے میں سب شریک ہیں، وہ بھی جو اعلانیہ کٹوتی چاہتے ہیں اور وہ بھی جو غیر اعلانیہ طور پہ وفاق کا فرمائشی پروگرام پورا کر رہے ہیں. ہلو یہ سیمینار نعرے بازی کے لیے نہ اس نعرے بازی کے مقابلے کے لیے ہے. میں آپ سب سے احتراماً عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی دوست نعرہ نہ لگائے. دوستوں سے گزارش ہے اچھی باتیں بھی سن لیا کرو یار. سندھ کو 1 یونٹ کی جانب دھکیلنے کی سازش ہو رہی ہے تو اس کا جواب ہم سے بہتر نثار کھوڑو صاحب دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے. مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. اگر سازش ہو رہی ہے تو ہم آپ میں سے کسی سے بھی تفصیل سے سننا چاہیں گے کہ سازش کیا ہو رہی ہے. مگر آئین میں اس بارے میں جو سیف گارڈز آلریڈی موجود ہیں ان کے ہوتے کوئی بھی سازش کیسے کامیاب ہو سکتی ہے تاوقتے کہ کوئی اندر سے قلعے کا دروازہ نہ کھول دے، یا قلعے کے اندر داخلے کے لیے پچھلی دیوار کے نیچے سے کوئی سرنگ نہ نکال لی جائے، یا قلعے کی دیوار کہاں کہاں سے کمزور ہے اس کا پتہ چپکے سے نہ بتا دیا جائے. کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. آئین پاکستان کے آرٹیکل 1 کے مطابق یہ وفاق 4 صوبوں پہ مشتمل ہے. آرٹیکل 239 کہتا ہے کہ صوبے کی جغرافیائی حدود میں رد و بدل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وفاقی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان الگ الگ 2/3 میجورٹی سے بل کی منظوری دیں اور پھر جس صوبے کی جغرافیائی حدود میں رد و بدل مقصود ہے اس کی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے اس تبدیلی کی تائید کرے
اس کے بعد ہی یہ مسودہ حتمی شکل میں صدر کو دستخط کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ ان آئینی تحفظات کے ہوتے اگر آپ نہ چاہیں تو کوئی کیسے کسی صوبے کا جغرافیہ بدل سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں آپ ووٹ نہ دیں تو 2/3 اکثریت ممکن نہیں ہے۔ سندھ اسمبلی میں آپ کی ویسے بھی 2/3 اکثریت ہے۔ جو صدر قانون پہ دستخط کرتا ہے وہ بھی آپ کا ہے، تو پھر خطرہ کس جانب سے ہے؟ اور ایسا کیا خطرہ ہے جو یہ سب آئینی انتظام کسی دن بلڈوز کر سکتا ہے؟ یہ 1954 کی سندھ اسمبلی بھی نہیں ہے جس سے زبردستی 1 یونٹ پہ انگوٹھا لگوا لیا گیا تھا، یہ 2026 کی اسمبلی ہے، تو پھر آپ کو کس کا ڈر ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ میری ایک ذاتی خواہش بھی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ترقیاتی منصوبے کے 100 روپے کے بجٹ میں سے کم از کم 70 روپے اس منصوبے پہ ایمانداری سے خرچ ہوں اور باقی 30 روپے کی منصوبہ ساز و فیصلہ ساز بھلے آئس کریم کھا لیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ جب عام آدمی کو تھوڑی بہت بھی گڈ گورننس محسوس ہوگی تو بہت سے خدشات اور سازشیں جن کے لیے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، یہ سازشیں اور خدشات ویسے ہی پتلی گلی سے نکل لیں گے۔ آخر میں یہ سوال کہ کیا کراچی کو وفاق کے ماتحت لانے کی سازش ہو رہی ہے؟ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، آرٹیکل 239 کے ہوتے یہ دارالحکومت آپ سے کوئی کیسے چھین سکتا ہے؟ اگر واقعی ایسا کچھ ہے تو اس کا تدارک آپ کے لیے کتنا دشوار ہے یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ آپ نے وفاق سے جو خود مختاری اور مالیاتی حصہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے ذریعے وصول کیا ہے، اسے کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، دادو، لاڑکانہ، نواب شاہ یا ان تمام شہروں کو بلدیاتی خود مختاری دے کے کیوں منتقل نہیں کرتے جو شہر سٹی گورنمنٹ کی تعریف میں آتے ہیں؟ جمہوریت کا پانی وفاقی پتوں سے پھسلتا ہوا صوبائی خود مختاری کے تنے تک تو آ گیا ہے، اس درخت کی بلدیاتی جڑوں میں کیوں پوری طرح نہیں پہنچ پا رہا؟ بطور صوبائی حکومت آپ کا فرض ہے کہ وفاق سے اپنا پورا مالی اور سیاسی حق وصول کریں، مگر اسے نچلی سطح تک بھی بانٹیں، ورنہ نہ تو عام آدمی کو 18ویں ترمیم سے کوئی ٹھوس فائدہ مل سکتا ہے اور نہ ہی کسی بھی NFC ایوارڈ سے۔ نیو یارک کا شہر اسٹیٹ آف نیو یارک کا کیپٹل ضرور ہے، مگر اس شہر کا انتظام ایک مضبوط خود مختار بلدیاتی ڈھانچے کے سبب ہی چل رہا ہے۔ یہی حال لندن کا بھی ہے۔ برطانوی دارالحکومت ہونے کے باوجود یہ شہر مقامی ٹیکسوں، پولیس، نظم و ضبط، تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کے فیصلے خود کرنے میں خود مختار ہے۔ ممبئی، دلی، کولکتہ، بیجنگ، بوگٹا اور جوہانسبرگ بھی اسی ماڈل پہ چل رہے ہیں۔ 21ویں صدی میں نئے صوبوں کے شوشے چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، میٹروپولیٹن گورننس کو زندگی اور خود مختاری دینے کی ضرورت ہے۔ مقامی ڈھانچے کو مالی اور انتظامی بااختیار بنانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ صوبائی حکومت کا صرف اتنا سا کام ہے کہ وہ شہری اور ضلعی حکومتوں کی کارکردگی کو سپروائز کرے، ان کے سالانہ ترقیاتی ٹارگٹس کی نگرانی کرے اور تھرڈ پارٹی آڈٹ اور عمومی پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کے سالانہ بجٹ میں کمی یا اضافے کا فیصلہ کرے۔ صوبائی حکومت کو اس IG کی طرح نہیں سوچنا چاہیے جس کے دل میں SHO بننے کی خواہش بھی زندہ ہو۔